عقیدے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جو اکثر ہمیں درپیش آتا ہے، لیکن ہم نہ جانتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے، جبکہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ کانسیپٹس کلیئر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ایسی بھی مخلوق ہے جو خود اپنے آپ کو خود کو مومن کہتے ہیں۔ اسی طرح اپنے فرقے والوں کو بھی مومن بھائی، مومن بہن، مومنین، مومنات کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایمان باطنی کیفیات کا نام ہے، اعمال باطنہ کا نام ہے، جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں مومن ہوں، فلاں مومن ہے۔ مومن کون ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں، البتہ آپ کسی کو کلمہ پر کاربند دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، توحید، رسالت کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر کاربند، آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، آپ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے اور جو اس کی پابندی کرتا ہے وہ مسلم ہے۔ لیکن ایمان اعمال باطنہ کا نام ہے اور نہیں معلوم کہ کس کے باطن میں کیا ہے، حتیٰ کہ کوئی خود اپنے ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ اسی طرح آپ دوسروں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مومن ہے، کیونکہ بالوثوق کون مومن ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح جیسے ہمارا کوئی کسی حادثے میں فوت ہوتا ہے تو ہم اس سے ہمدردی اور حسن ظن رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے، بے شک وہ دب کر فوت ہوا، بے شک وہ غرق ہوا، یعنی ان کیٹیگریز میں بھی فوت ہوا جو اعزازی شہید کے زمرے میں آتی ہیں، پھر بھی بالوثوق شہید نہ کہیں۔ حتیٰ کہ جو میدان جہاد میں قتال کرتے ہوئے وفات پائے اس کو بھی شہید نہ کہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اللہ نے تو ان کے لیے وفات اور موت کا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے تو انہیں اموات، مردہ کہنے سے منع فرمایا، اس لیے شہید کہتے ہیں۔ جی ہاں، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کون واقعی اعلاء کلمت اللہ کے لیے مارا گیا، تو اسی لیے آپ معین کسی کو شہید نہیں کہہ سکتے، معین کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جو واقعی اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر مارا گیا وہ شہید ہے۔ اسی طرح جو اعمال باطنہ پر کاربند ہے وہ مومن ہے، لیکن ہم کسی کو شہید یا کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ فلان مؤمن یا فلان شہید، جس کے ساتھ ہمدردی ہو، محبت ہو، تو اسے کہیں کہ یہ تو پکا مومن ہے، ہم مومن ہیں، مومنین، مومنات، یا ہمارا فلاں وہ تو شہید ہے، بیچارہ حادثے میں فوت ہوا وہ تو شہید ہے، بیچارہ پیٹ کی بیماری میں ہوا وہ تو شہید ہے، فلاں جہاد میں ہوا وہ تو شہید ہے۔ نہیں، یہی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں، اور اس حوالے سے جواب یہ ہے کہ محدثین نے استثناء کا قول اختیار کیا ہے، یعنی جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا کہیں کہ فلان مؤمن انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کے علم کے مطابق جو بھی ہے تو وہ پھر مومن ہے، اور اسی طرح اگر وہ واقعی اللہ کی راہ میں مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ یعنی انشاءاللہ کے ساتھ آپ مومن کہہ سکتے ہیں، یا انشاءاللہ کے ساتھ آپ شہید کہہ سکتے ہیں۔ فلان شہید انشاءاللہ، فلان مؤمن انشاءاللہ، وگرنہ کسی کو معین مومن یا معین شہید یا معین کافر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تکفیر حکم شرعی ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون کافر ہے اور کون نہیں۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ۔ دیکھیں کہ امام احمد نے قرآن کو مخلوق کہنے والوں کو کافر کہا، لیکن جو ان کو کوڑے مار رہا تھا اس کو کافر نہیں کہا۔ اب کسی کو معین کر کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح امام تیمیہ نے جو استوا علی العرش کا انکار کرنے والے تھے، انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، لیکن معین نہیں کیا۔ عقیدے کے حوالے سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جس کے ساتھ اب مومن یا شہید کا لفظ لگا رہے ہوں تو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں،
انشاءاللہ کہیں، اور دوسرا محبت اور نفرت کے کارڈ میں مفتی کا لفظ استعمال نہ کریں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص بظاہر اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں نیک وکار ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جہنمی۔ اسی طرح ایک شخص بظاہر برے اعمال کر رہا ہے مگر وہ حقیقت میں جنتی ہوتا ہے۔ تو باطن کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، ہمارے نہیں۔